نقل کر دی میں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر میں بجھا ہوا. جی جس نے نظر پیدا کی وہ کہتا ہے کہ شیطان کا تیر ہے زہر میں بجھا ہوا. حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ظالم مردود نے حضرت عمر کو شہید کیا، اس نے اپنا خنجر 1 سال تک زہر میں ڈبو کے رکھا. 1 سال کے بعد نکال کے لایا، اس نے ٹچ کیا، ہلکا سا ٹچ کیا یہاں بس. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی ٹچنگ سے بلڈ، وہ زہر جو اس خنجر پہ لگا تھا بلڈ کے اندر ملا، بلڈ سے گھومتا گھومتا دل میں پہنچا. دل کا کام کیا ہے؟ پمپنگ کرنا. اس نے کھینچا، خون چھوڑا، پورے جسم میں خون سرکل کر گیا، گھوم گیا، زہر گھوم گیا. حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. ایسے ہی جو آدمی بدنظری کرتا ہے، کسی لڑکے کو دیکھتا ہے گندی نظر سے، بیرش لڑکے کو، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتا ہے، چاہے وہ مارکیٹ والی ہیں، چاہے وہ ہسپتال والی ہیں، چاہے وہ کہیں والی بھی ہیں، گندی نظر سے جیسے اس کو دیکھتا ہے، اچھی نظر کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مطلقاً نظر کہتا ہوں. اب بہت سے لوگ تعویل کر لیں گے ہم تو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. اچھی نظر کوئی بھی نہیں ہوتی میرے بھائیوں. ہاں، گندی نظر تو گندی ہوتی ہے، اس کو اچھا تو کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن کچھ لوگ تعویلات کرنے کے زیادہ وہ ہوتے ہیں، جی ہم نے تو اس کو بہن بولا ہے. اچھا جی بہن بولا ہے، آپ اس کو بہن کیوں نہیں بولتے جس کی ناک پکوڑے جیسی ہے؟ آپ اس کو بہن کیوں نہیں بولتے جو بھینس کلونی ہے پوری؟ اس کو کیوں نہیں بولتے بہن؟ جو لولی ہے، چیچک کے دانے ہیں جس کے اوپر، اس کو اپنی بہن کیوں نہیں بولتے؟ تو نے اس کو اپنی صاف ستھری جس کی شکل و صورت ذرا خوبصورت ہے، اس کو اپنے بہن بولا ہوا ہے. یہ نفس کی بدماشی ہیں کہ بہن بولا ہوا ہے، بہن بولنے سے وہ آپ کی بہن ہو گئی ہے. کچھ بہن بولنے سے بہن نہیں ہوتی، یہ سب نفس کی بدماشیاں ہوتی ہیں. جب ہم بدنظری کرتے ہیں، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتے ہیں، اس دیکھنے سے ہماری آنکھوں میں زہر گناہوں کا فوراً دل میں آتا ہے، اور دل کا کام پمپنگ کرنا ہے، تو وہ زہر پمپ کرتا ہے. پھر دل جب چھوڑتا ہے اس کو، خون کو، تو وہ پورا کا پورا ظلمت بدنظری کی انسان کے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک خون کے ذریعے سے پورے جسم میں وہ گھوم جاتی ہے، اس کی ظلمت. پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دل نہیں کرتا، چھوڑو یار، نماز بھی نہیں پڑھتے، ذکر کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، ابے چھوڑو، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ نے دیکھا جس کو سانپ ڈس لیتا ہے اس کو اچھی چیز بھی بری لگتی ہے. کیوں؟ اس کو سانپ نے ڈس دیا ہے، سانپ کا زہر اس کے اندر آ گیا ہے، تو اب اس کو اچھی چیز بھی بری لگ رہی ہے. تو ایسے ہی جب آدمی بد نظری کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے، پھر اس کو مزہ نہیں آتا، حلاوت ایمانی چھن جاتی ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ توفیق طاعت اللہ چھین لیتے ہیں. جی بد نظری کرنے والے کی توفیق طاعت نہیں ہوتی، پھر اگر وہ کرے گا بھی صحیح تو لذت نہیں ملے گی اس کو، حلاوت ایمانی سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. اس لیے نظر کی حفاظت کے اوپر ذرا زیادہ زور دیں میرے پیارے بھائیوں. عارف باللہ محی السنہ رومی ثانی تبریز دوران جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اسی نظر کی حفاظت پر بیان کرتے رہے، اور فرماتے تھے کہ میں آنے والے وقتوں میں فحاشی، بے حیائی اور یعنی کا سیلاب دیکھ رہا ہوں. کب فرمایا؟ جب نیٹ نہیں تھا. کب فرمایا؟ جب یہ اتنا بڑا موبائل نہیں تھا. کب فرمایا؟ جب اتنی فحاشی نہیں ہوتی تھی، مکس گیدرنگ، بینکیوٹ ہال نہیں تھے، دوسرے ہال بھی خال خال کہیں کہیں گلشن اقبال ادھر ادھر ہوتے تھے، باقی ہال وال کا رواج نہیں تھا. لوگ اپنی تقاریب اپنی گلی محلے میں کیا کرتے تھے. اب ایک ہال ایسے آ گئے ہیں بینکیوٹ ہال، اب اس کے اندر تو انٹرسٹ بھی ایک ہی ہے. ہماری ماں بہن وہ بیٹیاں کس طرح بن سنور کے جاتی ہیں، کوئی بیچ میں پارٹیشن نہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور جناب بے پردگی ہو رہی ہے، مووی بھی بن رہی ہے، فوٹوگرافی بھی ہو رہی ہے، اور سب کچھ چل رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، ایسی جگہ جانا جائز نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو. واضح اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ہم کھانے کے لیے پہنچ گئے وہاں پہ، کیا کریں جی، برادری ناراض ہوتی ہے، خاندان کنبہ قبیلہ ناراض ہوتا ہے. ارے جس نے خاندان کنبے قبیلے کو پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ چھوڑو خاندان کنبے قبیلے کو. ارے ماں باپ کا درجہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر حق ہے تو ماں باپ کا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن پاک میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ تعالیٰ نے دعا بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا، سمجھا دیا کہ سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں میرا حق ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اللہ فرماتے صرف میری عبادت، مجھے وحدہ لا شریک سمجھو، مجھے حاجت روا مشکل کشا سمجھو. کوئی بھی حاجت ہے میری چوکٹ پہ آؤ، مجھ سے مانگو، اللہ سے مانگو. ساری کائنات کا خالق اللہ، مالک اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، عزت ذلت کا مالک اللہ، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے. میرے بھائیوں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم نہیں کر سکتے، اللہ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے. اللہ بہت بڑے ہیں، ہم سے کہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے. کوئی حق ہم ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا. اللہ بہت بڑے ہیں میرے بھائیوں. اس اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت